اور آئیں خداوند یسوع مسیح کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک بار پھر ہم یہاں اپنے خداوند کی حضوری میں کلام سننے کے لیے، روح القدس سے سیکھنے کے لیے، تاکہ ہم برکت پر قبضہ پا سکیں۔ کوئی قباحت نہیں آپ کون ہیں، اور قباحت نہیں آپ کون سی دشواری یا مصیبت میں سے گزرے ہیں۔ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آپ کے مسائل حل کرنے کی قوت ہے، لیکن آپ کیسے اس بات کا یقین کر سکیں؟ کیونکہ خداوند نے اپنے کلام میں سب کے سننے کے لیے اور بہت واضح طور پر بات کی، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، تو کسی کے پاس بھی ہمارے یسوع کی نسبت مزید طاقت نہیں۔ شاید دشمن نے آپ کی زندگی میں کام کیا اور شاید وہ بہت بڑی تباہی کی وجہ بنا، لیکن یسوع کے پاس اسے تباہ کرنے کی قوت ہے اور آپ کو فتح دینے کی قوت ہے، جیسے کہ اس نے ایوب کی زندگی میں کیا تھا جب خدا نے اسے دوسری بار بحال کیا تھا۔ ہم سب یقین کر سکتے ہیں کہ ہم خداوند کے سال مقبول میں رہیں گے اور خداوند خدا آپ کو واپس تمام چیزیں دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو صرف کلام پر توجہ دینی ہے۔ برکت مفت دی گئی ہے، اسے حاصل کرنا آسان ہے، اسے پکڑیں۔ خدا کے لیے اپنے کام کرنا آسان ہے، کیونکہ خداوند قادر مطلق نے ہمارے لیے پہلے ہی برکت کو تیار کیا ہے اور ہمیں اس کے متعلق آخری چند دنوں میں پڑھنا ہے۔ تو آئیں ہم فلپیوں کی کتاب 1:6 پر چلتے ہیں۔ بھائیو، ہمیں پر اعتماد ہونا ہے۔ وہ یقین دلاتا ہے کہ یہ جگہ لے گا، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ یہ تب تھا جب خدا نے آپ کی زندگی میں نیک کام شروع کیا۔ جس دن آپ نے اپنی زندگی یسوع کو دی، میں 6 سال کا تھا اور اس دن خدا نے مجھے نیک کام کے لیے شروع کیا، لیکن میں نے کئی موقع پر اس کی مدد نہیں کی تاکہ وہ مجھ میں مسلسل اپنا کام مکمل کر سکے۔ اگر آپ خدا کے کلام میں، اگر آپ اس پر توجہ دیتے ہیں، کلام کے ذریعے اور دعا میں اس سے منسلک ہیں، خدا اپنے کام کے ذریعے آپ کو کامل کرے گا۔ اور جب کوئی برائی آپ کے راستے میں آتی ہے، خدا اس برائی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرے گا، اور یہ ضرور ہوگا۔ آئیں ایک ایسے فرد کی گواہی دیکھیں جس نے میری عبادت میں برکت پائی تھی۔ مجھے میری پیٹھ میں مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا کہ مجھے 2 ہرنیٹڈ ڈسک ہیں اور میرے کولے سوجے ہوئے تھے، لہٰذا میں بہت درد محسوس کر رہی ہوں اور مجھے بہت شدید سر درد تھا۔ جب آپ نے بات کی تو میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میں نے کہا، خدا مجھے 9 دفعہ اپنی پیٹھ کے درد کے لیے MRI سے گزرنا ہے، اور میں یقین کرتی ہوں کہ یسوع کے نام میں میری پیٹھ میں کوئی مسئلہ تو سب کچھ کریں جو نہیں کر سکتی نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے۔ اب آپ کیسا محسوس کریں؟ میں جھک نہیں سکتی تھی اور انگلیوں کو چھو نہیں سکتی تھی۔ تو وہ سب کریں، یہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نیچے جھک اور انگلیوں کو چھو نہیں سکتی تھی۔ جب بھاری چیزیں اٹھاتی تو میرے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا۔ میں اپنی ٹانگ کو ہلا نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں ہلا سکتی ہوں۔ دیکھو، یہ وہ ٹانگ ہے جو تکلیف دہ تھی۔ آئیں یسوع کے لیے تالیاں بجائیں۔ خدا کی تعریف ہو جائے۔ یہ ایسی برکت تھی، میں سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ اس سے پریشان تھے۔ میں جھک کر انگلیوں کو چھو نہیں سکتی، لیکن جب خداوند یسوع کام کرتا ہے وہ کامل ہے۔ وہ اپنا کام کیوں مکمل کرتا ہے؟ کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے، پھر ہم سوچ سکتے تھے وہاں معاملات ہیں جہاں یسوع شفا نہیں دے سکتے، میں کیا کروں؟ اس لیے اس نے کہا مجھے تقریباً تمام قوت دی گئی تھی۔ نہیں، یسوع نے کہا تمام قوت مجھے دی گئی، اس کے پاس تمام صلاحیت ہے۔ تو ہمیں صرف خداوند پر ایمان رکھنا ہے۔ ہم صرف خداوند پر ایمان رکھیں، ہمیں صرف اپنے پر اس کی برکات پر دعویٰ کرنا ہے اور یہاں سے بابرکت ہو کر جانا ہے مسیح کے نام۔ ہمارا خداوند خدا۔ اور آئے ایک اور بابرکت شخص کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا بہن؟ پاسٹر، میں 2 سال قبل فالج میں تھی اور میرا ہاتھ بند نہیں ہوتا تھا اور میں اس کا استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ بھائیو، یہ خوبصورت گواہی دیکھیں۔ یہ خاتون 2 سال قبل فالج کی مصیبت میں مبتلا تھی اور اس کا ہاتھ کھلا رہتا۔ آپ اسے کتنا بند کر بس سکتے؟ اس طرح بہت زیادہ نہیں۔ تو آپ کچھ نہیں کر سکتی تھی؟ پاسٹر، نہیں کر سکتی تھی، جو کچھ اور آپ کا ہاتھ پکڑتی گر کیسا جاتا۔ اب یہ ٹھیک یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آئے دیکھیں، میرا جوتا اٹھائیں تو اسے آسمان کی طرف اٹھائیں۔ یہ دیکھیں عزیزو، خدا کی تعریف ہو۔ خدا کی تعریف ہو۔ آپ کو محتاط رہنا ہے کیونکہ میرے پاؤں میں بو آتی ہے۔ آئے خدا یسوع کے لیے تالیاں بجائیں گے۔ اب زبور کی کتاب باب 18 آیت نمبر 32 کی طرف چلتے ہیں، جو کہ لکھا ہے، خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ آئے ایک لمحہ اس کے لیے اس کے متعلق غور کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بات نہیں جو دشمن میں میرے خلاف تیار کیا ہے، آپ کو برقرار رہنا ہے۔
کیونکہ خدا واحد ہے جو مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے۔ اگر میں قوت کے ساتھ کمر بستہ ہوتا تھا جو دشمن کی صلاحیت کی نسبت کم ہے، پھر اس کا مطلب کہ خدا میں اچھی حکمت عملی نہیں ہے یا خدا برا ہے، کیونکہ اس کے پاس تمام صلاحیت ہے۔ وہ واحد ہے جو مجھے لڑائی کے لیے تیار کرتا ہے، لیکن میرے معاملہ میں خدا تھوڑا سا تھکا ہوا تھا اور اچھی طرح سے صاف نہیں کر سکتا تھا کہ دشمن میری زندگی میں آیا اور کام کیا اور ڈاکٹر سوارز کو کم طاقت دی، تو پھر نے جنگ ہار دی۔ بھائیو، اگر کوئی جنگ ہارتا ہے تو یہ صرف آپ کی غلطی ہے، کیونکہ خدا نے جنگ میں جانے کے لیے آپ کو طاقت دی ہے۔ آپ کو یقین رکھنا ہے اگر خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ کسی نے ضرور پوچھا، داؤد آپ جنگ میں کیسے جاتے ہیں؟ ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑائی کرنے کے لیے زبردست ذبح کاری، اور آپ خراش کا شکار بھی نہیں ہوتے۔ آپ ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ واپس نہیں آتے یا ٹانگ کے ساتھ، آپ جسم کے کسی حصہ سے محروم نہیں ہوتے، اس لیے کہ خدا نے میری راہ کا کامل کیا۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن دشمن پہلے ہی جانتا ہے آپ کیسے عمل کر رہے ہیں۔ جی، لیکن اگرچہ خدا میری راہ میں مزید کام کرتا ہے، میں ہر روز بہترین سے بہترین ہوں گا، میں ہر گزرتے دن طاقتور ہوں گا، اور وہاں ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ کچھ ایسے ہیں جن کو خدا کہتا ہے کہ سب سے اوپر ہوں گے، نیچے نہیں۔ تو آئیں اس کے متعلق اچھی طرح سوچیں۔ میں جنگ میں جاؤں گا، لیکن اگر میں کام نہیں ہوتا تو یہ میری غلطی ہے، کیونکہ خدا واحد ہے جو طاقت دیتا ہے۔ تو آپ کی غلطی ہے، کچھ نہیں، بالکل کچھ نہیں۔ خود کو صاف رکھیں۔ کوئی جو آپ کی گواہی دیتا ہے، آپ کو خود کی گواہی دینے کے متعلق خود واحد کی نسبت بہتر ہونا ہے۔ کسی کو آپ کو دیکھنا اور کہنا ہے وہ تبدیل ہو گیا، نیا شخص ہے، وہ نیا بابرکت شخص ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ خدا آپ کو مضبوط کرتا ہے اور آپ جنگ نہیں ہار سکتے۔ بھائیو، اب فلپیوں باب 1 کی طرف جاتے ہیں۔ اس حوالہ میں پالوس رسول نیک کاموں کے متعلق بات کرتا ہے، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ اور پالوس رسول ترتیس میں باب 2 آیت نمبر 7 میں بات کرتا ہے، یہ ہے جو لکھا ہے، سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا۔ اگر یہ تتس کے لیے تھا تو یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے، اور اس کے علاوہ سب کے لیے، زندگی کے متعلق ہر چیز میں۔ اگر آپ شاید شرمندہ ہیں، اگرچہ لوگوں نے آپ کے بارے میں نقصان کیا ہے، ہر وقت آپ ضرور خود کا نیک کام کے طور پر نمونہ دیں۔ آپ کبھی اسے پیمانے میں واپس نہ دیں جو لوگوں نے آپ کو دیا ہے۔ اس کے برعکس اگر لوگ آپ کے ساتھ بدکار تھے، آپ ضرور خدا کی تعریف کریں، صرف خدا کی حضوری میں ثابت قدم رہیں، اپنی حیثیت کو قبول کریں، کیونکہ یہ خدائی مشورہ ہے۔ پھر کہتا ہے تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی، لیکن کون سی تعلیم؟ اس سب میں مثال کے طور میں اگر یہ معافی کی تعلیم ہے، ہم معافی کو کم نہیں کر سکتے۔ یہ لوکا کی کتاب 17 باب آیت نمبر 3 میں، میں ہمیشہ اس کے بارے میں تبصرہ کرتا ہوں۔ کبھی کبھی ہم ایک ایسے شخص کا سبب بن سکتے ہیں جو زندگی میں کھونے کے لیے مکمل طور پر اچھے ارادے رکھتا ہے۔ وہ آپ کو بتانا شروع کرتا ہے کچھ چیزوں کے متعلق جن سے آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، اور آپ جواب دیتے ہیں فکر نہ کرو، اس کے متعلق بھول جائیں۔ لیکن یہ نہیں ہے جو بائبل کہتے۔ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک شخص کمزور ہوتا ہے اور دشمن ان پر فتح حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ معافی کو کم کرتے ہیں، فکر مت کر، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کو معاف کیا گیا۔ پھر شخص مسلسل غلطی میں ہو سکتا ہے اور جاری رکھے گا اور وہ توبہ نہیں کرے گا۔ تو جتنی جلدی ہو ہم ضرور مکمل نقصان کو جھڑکیں۔ یہ بحالی کی طرح، یہ ایسے ہے جیسے اگر کسی شخص کو ان کے جسم میں سنگین چوٹ لگی اور ڈاکٹر نے کہا فکر مت کرو، اس زخم کا علاج ہو گیا ہے اور ختم ہو گیا، اور بعض اوقات یہ سرجری سے گزرتے ہوئے نقصان پہنچاتے ہیں، اور کئی بار یہ بہت نازک ہوتی ہے، لیکن یہ وہ نہیں تھا جس کی وجہ سے ہے، یہ کینسر تھا، یہ ایک دوسری بیماری تھی۔ تو پھر انہیں ہر اس چھوٹی برائی کو ختم کرنا ہے، اور وہی چیز گناہ کے لیے جاتی ہے۔ سنیں، تم نے میرے ساتھ غلط کیا تو میں آپ کو بالکل وہی بنانا چاہتا ہوں جو ہوا تھا۔ اپنے دل کو میرے لیے کشادہ کریں۔ میں ایک اچھا شخص ہوں، میں آپ کو پہلے سنوں گا، مجھے آپ کو سننے کی ضرورت ہے اور بعد میں آپ انہیں سنیں۔ کیا آپ نے اپنا دماغ کھول لیا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا جو آپ نے کیا؟ آپ نے میرا دروازہ کھولا اور چیزوں کو لے لیا، میرا تقریباً دیوالیہ ہو گیا۔ اور کیا اگر یہ بے ایمانداری ہے تو آئیں دوبارہ مطالعہ کریں
کریں جو تعلیم کے متعلق کہتا ہے۔ تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی، خود کو خراب نہ ہونے دیں، کبھی نہیں۔ اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو پھر آپ اس شخص کو ایسی پیمانے میں جھڑکیں جس سے اس نے آپ کو نقصان پہنچایا۔ تو اگر آپ کے بھائی نے گناہ کیا ہے، اس کی ہدایت کو سنیں۔ اگر آپ نے اس کو اطاعت نہیں کرتے، پھر آپ کی خدا کے ساتھ مزید رفاقت نہیں۔ ہمیں ایسے لوگ ہونا ہے جو دوسروں کو بحال کرتے ہیں، ایسے نہیں جو نہیں کرتے۔ اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو کیا، پھر اسے معاف نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ارد گرد ایسی چیزوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ ہم ضرور پیروی کریں اور خدا کے کلام کی طرف سے رہیں۔ اس تطیس کی کتاب پر واپس چلتے ہیں۔ تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی، یہ نہ صرف بیمار کو شفا دینے اور بدرو کو باہر نکالنے کے لیے، یہ اس مقصد میں بھی کام کرتا ہے، لیکن یہ شخص کو بھی بحال کرتا ہے۔ تیری تعلیم میں صفائی، آدمی ضرور توبہ کرے، اور سنجیدگی، تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی۔ ہم چیزوں کے ساتھ کھیل اور احمق نہیں بنتے۔ کیا آپ اسے حاصل کرتے ہیں؟ شفایابی کا تعلیم کے متعلق ہے، آپ کو ظاہر کرنا ہے صفائی، سنجیدگی، غلطی، لیکن آپ اس طرح کیوں سلوک کر رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں میں اس قسم کا کھانا نہیں کھا سکتا، لیکن میں اسے کھاتا ہوں۔ آپ اپنی صحت تباہ کریں اور کل بہت دیر ہو جائے گی۔ وہاں لوگ ہیں جو ان معاملات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں اس شخص کو یاد کرتا ہوں جب ایک بار میرے والد نے اس سے بات کی، اور اس وقت میں چھوٹا تھا۔ کیا تم جانتے ہو تمہیں شوگر ہے؟ مجھے پرواہ نہیں، ڈاکٹر غلط ہے، میں چینی اور تمام مٹھائی کھاتا ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا، اس نے اپنی ٹانگ کھو دی۔ جب میں نے سنا، میں بہت افسردہ ہوا۔ میرے والد نے اسے منع کیا تھا، اگرچہ مجھے یاد ہے میں اس کو دیکھ رہا تھا اور ایسے تھا جیسے میرے والد کو بیوقوف تصور کیا ہو۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کس طرح رہتا ہے، میں کھاتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ اس کے پاس ہیں، آئے ہم اس کے لیے شفایابی کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ چینی نہیں کھا سکتا۔ اگر اس کا شوگر بہت ہائی ہے، وہ آنکھیں کھو سکتا ہے، وہ جسم کے کوئی بھی اعضاء کھو سکتا ہے۔ تو تعلیم کے طور پر ہمیں ضرور صفائی، سنجیدگی ظاہر کرنی، ہم ضرور بولیں جو صحیح ہے۔ یہ بہت زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے۔ سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا، بیوقوف چیزیں کبھی نہ کریں، جائیں اپنی زندگی جئیں۔ ایک دفعہ ایک دادا نے اپنے پوتا کو بتایا، بچوں بہت زیادہ کھاؤ کیونکہ آپ بڑے ہو رہے ہو، آپ کھو نہیں سکتے، آپ بہت غیر ذمہ دار ہو رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ آئی شخص جوان ہے اور انہیں صحت کا کوئی مسئلہ نہیں، وہاں بچے ہیں جنہیں بہت سے مسائل ہیں، وہاں نوجوان ہیں جنہیں فالج ہے، اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا نوجوان وہ کرتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، اور وہ بیماریوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ بہت سنجیدہ کہانیاں ہیں، اور یہ خون کی نالیوں میں پھیل جاتا ہے، شخص لیتا ہے اور یہ نریونم کے ساتھ متاثر ہوتا ہے۔ تو ہمیں تمام لوگوں کے ساتھ سچ بولیں۔ بعض اوقات میں اس کے متعلق بات کرتا ہوں کیونکہ خدا مجھے اس کے لیے پیغام دیتا ہے۔ سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا۔ ہمیں زندگی کے تمام حصوں میں ہم ضرور سنجیدگی سے ہوں۔ بائبل ہدیہ اور چندے کے متعلق بات کرتی ہے، جو خدا کے کام کی طرف ہماری ذمہ داری نہیں، بس جو چاہتے ہو دو، لیکن یہ بائبل نہیں کہتا۔ پاسٹر جو یہ ضرور کرتا ہے مطاعت رہے۔ میں جانتا ہوں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں۔ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ یہ ایک مضبوط کلام ہے، پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یکی اور ہدیہ میں آیت 9، ملاکی باب 3۔ بس تم سخت معلوم ہوئے میرے خدا۔ اگر میں پاسٹر ہوں اور میں سچ نہیں بولتا، لیکن مجھے یہ بولنا ہے۔ خیر، آئے خدا کے کلام پر واپس چلتے ہیں۔ سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا، اسے اپنے دل میں رکھیں۔ مجھے ضرور توبہ کی تعلیم سیکھنی، خوشحالی کی تعلیم، خدائی شفا کی تعلیم، خدائی شفا کی تعلیم، ان سب چیزوں میں مجھے ضرور نمونہ قائم کرنا ہے۔ سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا، تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی، اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو، تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائے۔ ہوشیار ہیں، بعض اوقات آپ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ چور کچھ لے جاتا ہے جو آپ کے متعلق ہے، اور کچھ چیزوں کو اشتہار اور باتیں کرنا شروع کرتے ہیں جو آپ کسی سے نہیں کرتے۔ الفاظ جو ہم بولتے ہیں ضرور بے نقص ہوں۔ آپ خدا کے فرزند ہیں، آپ اس کے پیارے ہیں۔ چلے کہیں ایک بدرو کو نکال رہا ہوں اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ سنیں تم بیکار ہو، اب چھوڑ جاؤ۔ نہیں بھائیو،
خدا نے ہمیں یہ کہنے کے لیے نہیں بنایا، اس نے صرف شیطان کو باہر نکالنا ہے۔ میں ملامت اور یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، یقیناً ہم نہیں ہیں، میں تجھے ملامت کرتا ہوں، اس نے ہمیں حکم نہیں دیا، اس نے ہمیں صرف شیطان کو باہر نکالنے کا بتایا۔ میں شیطان کو کیسے نکالوں؟ میں تمہیں ملامت کرتا ہوں، یسوع کے نام نہیں نکلے، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کہہ رہا ہے، تو ہمیں اسے باہر نکالنا ہے یسوع کے نام میں، اور ایسی صحت کلامی پائی جائے۔ لیکن کس لیے؟ تو دشمن شرمندہ ہوگا، کیونکہ جنگ کے دوران دشمن آپ پر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ خدا کے خادم نہیں ہیں جس کے آپ ہوتے ہیں۔ تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو، تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں خدا کے حقیقی خادم ہونا ہے۔ یہودا نے کہا کہ مکائل فرشتہ موسیٰ کے جسم کے لیے شیطان سے لڑ رہا تھا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خداوند نے موسیٰ کو پہاڑ میں دفن کیا تھا اور شیطان نے شاید ہر ایک کونے میں دیکھا اور اسے نہ پایا۔ کہ خدا کامل ہے جب وہ اپنی چیزیں کر رہا ہے۔ یہ ہے جب شیطان نے مکائل کے ساتھ بحث کی اور فرشتے سے کہا خداوند تجھے ملامت کرے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، اگر خدا نے یہ نہیں دکھایا کیونکہ ہم نہیں جانتے، یہ سچ ہے، آپ کو اس پر غور نہیں کرنا چاہیے جس کی خدا نے آپ سے بات نہیں کی۔ یہ تشنا کی کتاب میں 29 میں لکھا ہے، عیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں۔ اگر اس نے اس پر ظاہر نہیں کیا تو آپ فکر مند ہو نہیں، لیکن خدا یہ مجھ پر ظاہر کرے گا۔ آپ شیطان کی طرف سے بیوقوف نہیں بنیں گے۔ سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا۔ آئیں اب دعا کریں۔ باپ تیری ہدایت کے لیے شکر گزار اور خدا، لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع کی ابدی بادشاہی کے شہری بن جائیں۔ اس لیے ہم منادی کریں، اس لیے ہم چھڑکتے ہیں، اور اس لیے ہم ان کو شفا، معافی اور نجات کی دعا کرتے ہیں، اور تاکہ خوشحال ہوں سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنانا۔ اس کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں باپ۔ سب لوگ جو اس لمحہ میرے ساتھ دعا کریں بابرکت مسیح یسوع کے نام، اور آپ سب مل کر کہیں آمین۔ اس کے بعد میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن اب حقیقی زندگی کی کہانی دیکھتے ہیں۔ سترویں صدی میں ڈاکٹر سوارز کی دعا سے بہن زیلدا نے شفا پائی۔ یہ خوبصورت کام کی منادی کا آغاز تھا۔ میں پریشانی کے سبب معدے کے السر میں مبتلا تھی۔ یہ 5 سال سے زائد عرصے سے تھا۔ میں کچھ کھا نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں، اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا آپ کو سرجری سے گزرنا پڑے گا، لیکن میں اس میں دیر کر رہی تھی، اور میں پھر مارچ میں ساؤ پولو کے شہر میں ایک کانگریس میں گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر سوارز سے ملی اور انہوں نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر رکھا اور دعا کی، اور اس دن سے میں اب تک 89 سال کی ہوں۔ میں نے کبھی درد و تکلیف محسوس نہیں کی۔ بہت سالوں بعد اس نے ایک اور برکت پائی۔ میں ہرپس میں مبتلا تھی، تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے جانچ پڑتال کی اور کہا کہ آپ کو ہرپس ہے۔ یہ ہرپس تھا اور یہ جارحانہ ہے اور یہ بہت بڑا ہے۔ ہارپس ایک مہلک وائرس ہے جو چھوٹے چھالوں جیسا تھا، جس کا علاج ضروری تھا۔ دوسری صورت میں وہ زخموں میں تبدیل ہو سکتے تھے۔ یہ بیماری خود سے جسم کے دوسرے حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس کے اہم علامات بخار، شدید درد، خارش، اندرونی درد اور بے چینی ہیں۔ اس نے میرے بائیں حصے کو متاثر کیا۔ میں ایک سمت کے بجائے دوسری سمت میں چلی جاتی۔ میں پاؤں پھیلاتی تاکہ گر نہ جاؤں، لیکن گر جاتی۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو وہ بہت اداس محسوس کر رہی تھی۔ میں کھانا خریدنے جاتی اور مجھے ٹھوکر لگتی، میں گر جاتی۔ اس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ کئی بار گر جاتی، وہ پریشان تھی، وہ تکلیف میں تھی بہت زیادہ، لیکن میں ہمیشہ خدا پر ایمان رکھتی۔ آپ جانتے ہیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے خدا پر بھروسہ رکھا، وہ میری مدد کرے۔ ایمان کے ساتھ جس نے اسے پہلے شفا دی، زیلدا نے کوریچیبا کے شہر میں 27 مارچ کو ڈاکٹر سوارز کی عبادت میں شرکت کی۔ اس نے مجھ سے کہا میں ڈاکٹر سوارز کی عبادت میں جا رہی ہوں، یہاں تک کہ اگر مجھے خود جانا پڑے۔ پھر میں نے جواب دیا نہیں زائلدا، پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، میں بھی جانا چاہتی ہوں۔
जब वो शिफायाबी के लिए दुआ कर रहे थे, मुझे जलन का एहसास हुआ। आप जानते हैं, बाएं तरफ झटके की तरह। आप जानते हैं, यकीनी तौर पर कि शिफायाबी का झटका था जो मैंने महसूस किया। फिर उसने दुआ की और खुदा से फरियाद की उसके मुताबिक जो उसके साथ हो रहा था। खुदा ने क्या किया बहन? मुझे हर्पिस था और मेरा सर और मेरा बाएं हिस्सा मुतासिर था। वो मेरे लिए चलना मुश्किल था। दुआ से पहले आप कैसे चलती थी? ओह, इस तरह मैं आप एक रास्ते टेढ़ी के होकर बजाय चलती दूसरे थी। रास्ते चली आप जाती। जी सीधा नहीं हाँ, चल सकती थी। जी हाँ, आगे बढ़े और सीधी तरह चले। ये दुरुस्त है। ओ, तो अब आप आराम से चलें, चलें, आराम से चलें। ये खूबसूरत है, क्या नहीं है अजीजों? खुदा की तारीफ हो। मैं नहीं कह रहा है, ये लोग कहते हैं मुझे जानते हैं, झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 17 साल का हूँ, तो वो मुझे कैसे इतनी देर से जानते हैं? इबादत के बाद ज़ेल्दा आमतौर पर चल कर घर गई। वो ठीक तौर पर घर पहुंची। मैंने इसे देखा तो वो पहले ही चल रही थी। आज वो ठीक है, वो शफायाब है। मैं चंद दिन पहले आई और वो बहुत खुश थी। मैं खाना बनाती, बर्तन धोती, कपड़े धोती, मैं घर की सफाई करती। मैं जो दर्द और खारिश महसूस कर रही थी वो सब गायब हो गई थी। खुदा का शुक्र है, ये चली गई। मैं नहीं जानती ये कहाँ चली गई और मैं जानना नहीं चाहती। यीशु मसीह के नाम में मेरी अच्छी दोस्त ने शिफा पाई। ये खूबसूरत है अजीजों, खुदा की तारीफ। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। बाज़ औक़ात मैं लोगों से मिलता हूँ और कहते हैं डॉक्टर स्वारस, मैं आपको तवील अरसे से जानता हूँ और मैं ईमान का शो देखता हूँ यीशु के नाम। इसलिए खुदा ने मिनिस्ट्री की शुरू से ही हमेशा अजायबात की। ऐन मुताबिक मैंने 3 नवंबर 1978 में मिनिस्ट्री शुरू की और फिर खुदा ने हैरत अंगेज मोज़ात अंजाम देने शुरू की। आज तक मुझे अफसोस है क्योंकि एक दिन तकरीबन 15 साल पहले मैं यूं में था। एक खातून अपनी बेटी के साथ है जो बहुत लंबी और पतली थी। क्या आप इसे जानते हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे बताएं। ये 1979 की बात है। इसकी टांग अंदर की तरफ मुड़ी थी और कभी भी खड़ी नहीं हो सकती थी। ये इतनी खूबसूरत गवाही है। फिर मैंने दुआ की। मैंने कहा अब मुझे याद है ये पट्टी करके गई थी ताकि वो चलने के इंतजाम कर सके। ये बहुत अजीब था। डॉक्टर ने पट्टी बांधी लेकिन लड़की खराबी के साथ पैदा हुई। उसकी टांगे इसी तरह रहीं और फिर वो एक बच्ची थी, वो कभी खड़ी नहीं हो सकती। और सास ने प्रोग्राम देखा और लिखा, प्यारी बहू टीवी पर पास्टर हैं, इन्हें देखें, खुदावन की तरफ से इसे इस्तेमाल किया, इसे देखो लेकिन बेटे को ना बताना क्यों वो इसे पसंद नहीं करता। फिर एक सुबह वो उठी और बच्चे के कपड़े तब्दील किए। फिर वो उसे याद आया, उसने टीवी लगाया और उसने देखना शुरू किया। मैं पहले से ही मुनादी करता और आज दिन तक उसे याद है। उसने कहा, सुनो, अगर आप बाइबल मुकद्दस के खुदा को जानने के लिए आए हैं, मजहबी यीशु को नहीं, और कहानियां जो बताई गई हैं, लेकिन वाहिद जिसने बैरकुलजम के हिस्से की, वाहिद जिसने लाजर को कब्र से उठाया, और मैं कलाम के बारे में बात कर रहा हूँ। और उसने कहा, डॉक्टर स्वारिस, मैं अंदर से जल रही हूँ और मैंने बिस्तर पर लेटना शुरू किया। यीशु तो मेरी बेटी को शिफा दे सकता है, शिफा दे सकता है। और जब मैं अपने आवास में आई और प्रोग्राम खत्म हो गया, जब मैं वापस गई और अपनी बेटी को देखा, वो ठीक थी। और उसने कहा, मेरी बेटी वो मर गई है। नहीं, वो मरी नहीं है। वो मेरे मुनाफी सोच बंद करो, यहाँ मेरे साथ आओ। और जब वो नीचे पहुंचा, उसने कहा, क्या मसला है? और मैंने उसे सब बताया जो हुआ। और वो घुटनों के बल हो गया। कहा, खुदावन, मैं आज के दिन से तेरे साथ हूँ। भाइयों, जलाल इसके बाद आता है, सिर्फ सुनना जारी रखे। मैं इसके बाद कर रहा हूँ और वो अपने बाप की गोद में है। माँ उसके आगे बैठी हुई है और वो हमें बता रही है, छोटी बच्ची जो 1.5 साल की है, वो चल नहीं सकती थी, अब वो उछल कूद रही है। उसे तरबियत दी गई है, वो कैमरे के सामने इस तरह चलती है। हम सिर्फ अपने जज्बात को काबू में रख नहीं सकते। तमाम कैमरामैन इसे देख रहे हैं। और फिर ये खातून हियो के शहर में गई और लड़की के मुतालिक बात की और मुझे इसका पता नहीं था ताकि हम इसे हकीकी जिंदगी में बुलाएं। मैंने ये पहले से ही कई बार किया। अगर वो मुझे सुने ही है तो वो हमें अपना पता भेजे और हम उसके लिए एक गवाही बनाएं। हाँ, ये किस तरह हुआ। और अगर वो इसकी टांगों को पट्टी करते थे, वो पहनते थे क्योंकि डॉक्टर ने उनको बताया था अगर उसकी टेढ़ी टांगें ठीक हुई थी। मुझे याद है उन्होंने पट्टी के मुतालिक बात की थी। खैर, अब इस सब के लिए खुदा को जलाल में। लेकिन आए अब पहले सवाल की तरफ चलते हैं।
डॉक्टर सुआरेज, हम इस दुनिया में बहुत सी मुसीबतों के साथ कैसे खुशगवार हो सकते हैं? लेकिन यीशु ने कहा, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। तो अगर वो गालिब आया, फिर हमें भी गालिब आना है। इसने हमें दिखाया कि हमें गालिब आना है। आए अब दूसरे सवाल पर चलें। पास्टर, क्या किसी को पेशकश देकर ताज़ीम करना गलत है? किसी को पेशकश देते ताजीम करना मैं नहीं जानता। शख्स मजबूर हो सकता है, ठीक, सिर्फ खुदा का शुक्र करो और उससे बरकत के लिए दरख्वास्त करो। वहाँ चीजें हैं जो हमें जाती तौर पर करनी। बहुत साल पहले मैंने अपने खानदान से बात की, अगर एक दिन खुदा मुझे ताकत देता है, मेरे पास आए और कहें आपकी ताजीम है, मैं इंसान हूँ और मैं भी मजबूर हो सकता हूँ। इसलिए खुदावंद को जलाल मिले जिसने मुझे इस्तेमाल किया। ये बहुत अहम है भाई। बाद औक़ात हम खुदा के खादिम से कहते हैं, ओ वाकई आप अच्छे हैं, आप नादी में अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी चीजें करते हैं, मैं जानता हूँ मैं अच्छा हूँ। वो अच्छा नहीं है। खुदा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आए अब अपना दिल खोलें की तरफ से। डॉक्टर सुआरेज, मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ मुलविस हूँ जो तलाकशुदा है। वो चर्च जाता है लेकिन कहता है कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये गुनाह है, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहता है। फिर वो मुझे परेशान करता है क्योंकि उसका कहना है कि मैंने उसे धोखा दिया। वो मुझे छोड़ देता है। मुझे समझ नहीं आती, मैं वाकई उस आदमी से मोहब्बत करती हूँ। डॉक्टर सुआरेज, क्या ये वाकई एक गुनाह है जो हम कर रहे हैं? आप दोनों बेवकूफ हैं। जो तुम महसूस कर रहे हो मोहब्बत नहीं है बल्कि जज्बात है। बदरू ने आपको बांधा हुआ है और इस जज्बात और ख्वाहिशात के साथ दुनिया में बहुत से लोग हैं और ये आपकी अब्दी मौत की तरफ रहनुमाई करते हैं। आप खुदा से अलग हो जाएं। अगर आदमी शादीशुदा है तो इसे बीवी के साथ रहना है। अगर वो आपके पास आता है तो सिर्फ यीशु के नाम में दरवाजा बंद है। आपको ये करना है। एक ऐसे शख्स को देखें जो अकेला है, अगर आप भी हैं। एक नौजवान आदमी को देखें जो शादीशुदा नहीं है, जो अकेला है। मैं नहीं जानता आप कितने साल की हैं बहन, और जिससे आप कुछ अर्सा के लिए गुनाहगार जिंदगी में रही, खुदा से तौबा करें और वो आपको माफ करेगा और आप बहुत खुश होंगी। खुदावंद आपको बहुत खुशी देगा। इसके मुतालिक भूल जाएं। बाइबल कहती है आप अपने पड़ोसी की बीवी या अपने पड़ोसी के शोहर की हिरस ना करो। हाँ, दुनिया बहुत सी गलत और बुरे कामों में है। हाँ, सिर्फ यीशु के साथ अच्छी चीज़ें। आए अब खड़े हो जाएं कि दुआ करें। भाई, अब हमारे लिए खुदा के साथ वक्त गुजारने का वक्त है। अपनी आंखें बंद। खुदावंद, मैं दुआ कर रहा हूँ इन खानदान के लिए जो घर पर है या जो हस्पताल में या जो कहीं भी हैं। खुदावंद खुदा अपने हाथ फैला और इन जिंदगियों को छू, इन्हें शिफा, निजात और तब्दील कर दे यीशु मसीह के नाम में।